قیامت تک رہے یہ وطن زندہ باد۔ خون کے کئی دریا عبور کر کے بڑے جذبوں، ولولوں، ایثار اور قربانیوں سے یہاں رکھی گئی تھی بنیاد پاکستان کی۔ ماوا تے کولو پوت کھوئے گئے یا کھوئیاں گئی اتوں تک نوجوان لڑکیاں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر خوہ چھالاں مارتیاں۔ یہ اپنے نوجوانوں کے دلوں میں اتارنا چاہیے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے بنانے کا، اتنی زیادہ قربانیاں کیوں دی گئی تھیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے ہمیں کوئی مفت نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے، اور خون کے دریا سے نکل کر یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں نعمت جو عطا کی تھی الحمدللہ ماہ رمضان میں ہمیں ملی تھی، اور یہ ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست تھی جو اسلام کی خاطر مان سے وجود میں آئی تھی۔ اور یہاں ہوتی ہے بات استحکام پاکستان کی۔ ہمارا دستور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو کالا دم کر دیا جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ امت اس بات کو ترستی ہے کہ کس طرح امت اسلامیہ اکٹھی ہو اور ان کی طاقت سامنے آئے۔ دین کی پابندی کرے، اللہ کا خوف رکھے، جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے باز آ جائے، جو کام فرض ہیں وہ پورے کریں۔ یہ حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، جج کے لیے، جرنیل کے لیے، سیاستدان کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، گورنر کے لیے، سب کے لیے قرآن ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کو اختیار کیا جائے تو پھر ہی انسان جو ہے وہ اس راستے پہ چل سکتا ہے جو سلامتی کا راستہ ہے۔ میں اپنے قائدین کو مبارکباد پیش کروں گا، اپنے پاکستان کے عوام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہوا ہے، بہت ہی مبارک قدم ہے۔ تحریک پاکستان میں وہ مسلم لیگ کے پورے وہ ساتھ، ہمیشہ انہوں نے بھرپور طریقے سے مسلم لیگ کا قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور تحریک پاکستان کو ہندوستان کے کونے کونے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر پہنچانے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ہے۔ ٹھیک اس وقت ملک میں اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان جو محاذرہ جاری ہے اس کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، مطالبہ کریں، بیٹھیں کھلے دل کے ساتھ، اور جو اندرونی کشمکش ہے اس کا خاتمہ کریں۔ میرا خیال ہماری گورنمنٹ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ بھیجیں، کیونکہ پڑھے لکھے وہ جو ہے نا وہ پروفیشنل جابز کریں گے، وہ انسٹیٹیوٹ سے نکلیں گے، پروفیشنل جابز کریں گے، سوسائٹی کے اندر اچھا کام کریں گے، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر آپ کہیں تو یہ خیال رکھنا کہ بھئی میں کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا اثر دوسروں پر کیا پڑ رہا ہے، اور کسی اور کو اس سے تکلیف تو نہیں ہو رہی، یا کسی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، یا کسی اور کے لیے دقت تو نہیں پیدا ہو رہی۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو میرا خیال ہم ہر چیز کو اچھی طرح شیئر کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے وطن میں کھل کر اظہار رائے کر سکتے ہیں، اپنا حق جتا سکتے ہیں، یہ سب کچھ بیرون ملک میں اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت ملک ہے، میں نے پاکستان کے بہت سارے ناردرن ایریاز، ایک دو رہ گئے، باقی میں نے بہت دیکھے ہیں، اور ہم اس کو یورپ کے کسی بھی مقام سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ فجر کی اذان کا ہونا، گھر سے بچوں کو اٹھانا، مسجد کی طرف بھیجنا، وہ پڑھ کے واپس آنا، ناشتہ کر کے اسکول جانا، یہ ماحول آج تک نہیں ملے۔ جو آزادی کا لطف، آزادی کا مزہ پاکستان میں ہے، آپ اپنے دین پر، آپ اپنے ایمان پر، آپ اپنے عقیدے پر، آپ اپنے معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ وہاں پر آزاد ہیں۔ اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف پاکستان سے وابستہ ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں ملنا ناممکن ہے۔ خاص طور پہ جاپان میں جب سے یہ جو ہمارا ثالثی کا کردار ادا کیا ہے ہمارے ملک نے، اس کی وجہ سے جاپانی خاص طور پہ ہم پرومیننٹ ہو گئے ہیں جاپان کے اندر، بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں۔ آنس کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ملک پاکستان کے حوالے سے اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو ہم اس میں جو اپنائیت ہے، جیسے ہمارے یہاں ضیافت، الحمدللہ جو لوگ ایک دوسرے کو مطلب گھروں میں انوائٹ کرتے ہیں، وہاں پر ایسا کلچر نہیں ہے، دعوت کرنا، انوائٹ کرنا یا فری میں ہیلپ کر دینا۔ جب ان لوگوں کو ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تعجب کرتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت اور ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی ایک منصوبہ شروع کر سکیں جس میں ان لوگوں کو ملک کی ترقی ان کی جو ہے وہ مشاورت سے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر
جو کام یہ بیرون ملک کر رہے ہیں اس کو اپنے ملک میں استعمال کیا جا سکے اور ترقی کے عمل میں شریک کیا جا سکے تو میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ سراج صاحب جب چاہیں وہ آ جائیں اور گھر کی بیل دیں اور کہیں کہ جناب ایک کپ چائے میں پینے کے لیے آیا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں صرف آپ کو پاکستان میں ملتی ہیں. جو کلمے کی بنیاد پہ بنی، ایک مدینہ شریف ہے، دوسرا پاکستان. مدینہ شریف میں اس وقت موجود ہوں. میری پاکستان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ میرے ملک کو شاد آباد رکھے. مولانا میر ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ جو جد امجد تھے حضرت امیر پروفیسر شاہد امیر رحمہ اللہ کے، انہیں بھی ان کی تحریک پاکستان میں شاندار خدمات پر گولڈ میڈل دیا گیا. اقبال نے دو باتیں کی تھی، ایک بر صغیر میں مسلمانوں کے بقا کی اور ایک امت مسلمہ کے بقا کی، اور اللہ نے ان کو بر وقت خبردار کیا اور لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. یہ ملک غنیمت ہے، خدا نہ خواستہ اللہ میرے منہ میں خاک، اگر اس ملک کو کچھ ہوتا ہے تو وہ جو تصور ہے وہ سن کے رات کو نیند اڑ جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ہی نہ ہو. پیغام پاکستان سے استحکام پاکستان تک توقعات، جذبات اور احساسات کی رودات دیکھیے پیغام پاکستان میں. پیغام پاکستان، استحکام پاکستان.